بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ اس سال بھی 100 سے زائد طلباء و طالبات انعامات حاصل کریں گے، اور یہ فیضان حضور تاجدار گولڑا حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر سیدنا مہری علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فیضان ہے کہ الحمدللہ ہر سال اس ادارے سے سینکڑوں کے حساب سے طلباء و طالبات انعامات حاصل کر کے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے دین متین کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ فیضان تو تاجدار گولڑا کا ہے، اور یہ محنت مجاہدی اہل سنت شہری اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد حنیف چشتی صاحب مدظ اللہ العالی آپ کی الحمدللہ محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے عالم نبیل، فاضل جلیل، عظیم ممتاز مذہبی سکالر حضرت مولانا علامہ پروفیسر حافظ محمد شبیر حسین چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ جدو لگنا ہے تو دوویں ہاتھ چک کے جواب دینا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات ذوی الاکرام والاحتشام، آج کا یہ پروگرام کئی عنوانات سے تعبیر ہے. ان عنوانات میں سے ایک عظمت قرآن اور جشن نزول قرآن بھی ہے. الحمدللہ مسجد کے اس پروگرام میں، جامعہ کے اس پروگرام میں اس وقت وہ طلباء و طالبات موجود ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تفہیم بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن پاک کی تفہیم کرنا، یعنی اس کو سمجھنا، یہ تمام اعمال سے بہترین عمل ہے، تمام کاموں سے بہترین کام ہے. حضرات عزیز وقار، جب تک کسی چیز کی اہمیت کو آپ نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ اس چیز کو، اس کے مقام و مرتبہ کو، اس کی حیثیت کو نہیں جانتے. سب سے پہلے کسی چیز کی اہمیت، حیثیت، اس کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جو میرے سامنے ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو میرا کام ہے اس کی حیثیت کیا ہے. جب بندے کو اس کام کی اہمیت، حیثیت کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو پھر اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. اور اگر اس کام کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، اس کام کی حیثیت کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر کبھی بھی بندے کے سامنے اس کی اہمیت واضح نہیں ہوتی. جب اہمیت واضح نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کام کو نہیں کرتا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی کام کو بندہ تب کرتا ہے جب اس کی اہمیت کو جان جاتا ہے. یہ جملہ میرے سامنے دہرا لیں. کسی کام کو بندہ تب کرتا ہے جب اس کی اہمیت کو جان جاتا ہے. کسی کام کو تب کرتا ہے جب اس کی اہمیت کو جان جاتا ہے. حضرات عزیز وقار، ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ میں ڈاکٹر بنتا ہوں تو ڈاکٹر کی اہمیت کیا ہے. وہ سمجھتا ہے معاشرے میں ڈاکٹر کو ایک مقام حاصل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر معاشرے کا ایک بہترین انسان گنا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر انسان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر کی لوگ عزت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹری کے ذریعے میں ایک اہم پیشہ اختیار کر سکتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں ایک اہم مقام حاصل کر سکتا ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے روپیہ پیسہ حاصل ہو سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے چل پڑتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے نکل پڑتا ہے. جب وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو پھر پوچھئے کسی ڈاکٹر سے کہ اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو دن اور راتوں میں کتنے گھنٹے تعلیم کے لیے صرف کرنے پڑتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر ایسے نہیں بن جاتا. اس کے پیش نظر ڈاکٹر کی ایک اہمیت تھی. اگلے دنوں ایک میرا وہ اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر بن رہا ہے، اس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا استاد جی، لوگ کہتے تھے کہ جناب ڈاکٹر بن جاؤ،
اب پتا چلا ہے کہ ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، دن اور راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کئی گھنٹے کتابیں کھنگالنا پڑتی ہیں۔ بلکہ کہنے لگا استاد جی بعض کتابیں ایسی ہیں جو ہم نے ایک ہی دن میں پڑھ کے اگلے دن اس کی تیاری کر کے استاد کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے، ایک ہی دن میں، اور بڑی بڑی کتابیں، اور عام کتابیں نہیں، بڑی خاص کتابیں، اور بعض کتابیں ایک موضوع پر اور بعض کئی موضوعات پر وہ موجود ہوتی ہیں، ہمیں پڑھنا پڑتی ہیں۔ کہتا استاد جی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے تب جا کر، کہتا ہے البتہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ڈاکٹر کی اہمیت میرے ذہن میں ہے، اس لیے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جب ڈاکٹر بننا ہے تو پھر پڑھنا تو پڑے گا، ڈاکٹر بننا ہے تو محنت تو کرنا پڑے گی، ڈاکٹر بننا ہے تو پھر راتوں کو جاگنا تو پڑے گا۔ حضرات عزیز وقار، تو کیا پتہ چلا؟ جب کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چل جائے، جب کسی چیز کی حیثیت کا پتہ چل جائے تو پھر بندہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اپنے دن اور راتیں لگا دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، ذرا ایک اور انداز سے میں مثال سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ایک شخص سول کپڑوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، ایک شخص سول کپڑوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ اس کی حیثیت کو نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے کہ یہ آرمی کا کتنا بڑا آفیسر ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ پولیس کا کتنا بڑا آفیسر ہے، آپ نہیں جانتے یہ محکمہ تعلیم کا کتنا بڑا آفیسر ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آرمی کا فلاں ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، اور یہ پولیس کا اے سی ہے، ڈی سی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جناب آپ اپنی پوزیشن سیدھی کر لیتے ہیں، آپ اپنی حیثیت کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ یار یہ جو سامنے شخص ہے نا، یہ فلاں ہے، یا اس سے میری ملاقات ہے، تو آپ اپنی حیثیت کو ہی چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے اب اس کی حیثیت اور ہو گئی ہے۔ آپ ایک عام شخص سے بات نہیں کر رہے، آپ ایک خاص سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی افسر کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر وہ پہلے ہی وردی میں ہو، پہلے یونیفارم میں ہو، پہلے ہی، تو پھر آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس کا یہ سٹیٹس ہے، اس کا یہ ڈیزگنیشن ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، لہذا مجھے اس کے سامنے اس انداز سے کھڑے ہونا ہے، اس انداز سے بات کرنی ہے۔ حضرات عزیز وقار، ایک اور ایگزامپل دے دوں۔ ایک بندے کے سامنے کاروبار ہے، بزنس ہے، تو وہ بزنس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتا ہے، بزنس کے معاملات کو سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بزنس کرنے کے لیے، بڑا بزنس مین بننے کے لیے مجھے کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں، مجھے کون سی راہیں اپنانی ہیں، میں نے کس انداز سے اپنے بزنس کو بڑھانا ہے، روپیہ پیسہ کمانا ہے، تو اس کے یہ گر ہیں جن کو میں کروں گا تو میں اپنے بزنس کو بہتر کر لوں گا۔ اس کے سامنے روپے پیسے کی اہمیت ہے، اس کے سامنے ایک بزنس کی حیثیت ہے۔ حضرات عزیز وقار، جب اس کے سامنے اس بزنس کی پوری طرح حیثیت ہوگی، وہ دن رات لگا دے گا، وہ روپیہ پیسہ خرچ کر دے گا، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو روپے پیسے کی اہمیت واضح ہو چکی ہے، چونکہ اس کے سامنے اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے۔ حضرات عزیز وقار، مزید مثال دے لوں، یہ میرے 2-3 پراپرٹی ڈیلر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی ایک قدر و منزلت ہے روپے پیسے کی، ان کے سامنے بھی ایک حیثیت ہے کہ ہم نے روپیہ پیسہ اس طرح کمانا ہے، تو مختصر اس کے سامنے ایک حیثیت موجود ہے، اس کے سامنے ایک چیز کی اہمیت موجود ہے۔ حضرات عزیز وقار، اسی طریقے سے آپ بلا چون و چرا سمجھ لیجئے، جب تک ہمارے دل میں قرآن پاک کی اہمیت واضح نہ ہوگی، قرآن پاک کی حیثیت واضح نہ ہوگی، قرآن پاک کی فضیلت جب تک ہمارے سامنے نہ آئے گی، ہم قرآن کو اس وقت تک وہ مقام نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ ٹائم نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ تگ و دو نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ کوشش نہیں کریں گے، جب تک اس کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم صحیح طور پر اگر سمجھ جائیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، جنہوں نے سمجھا ہے اللہ کی ذات کو، جنہوں نے سمجھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و عرفان حاصل کیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہے، انہوں نے اپنا سر سجدے میں ہی رکھ دیا ہے، اور سجدے میں ہی سر کٹا دیا ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں
ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ جانتے ہیں ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جس کو پتہ چل جائے کہ رب کی ذات کیا ہے، جس کو پتہ چل جائے رب کیسا خالق و مالک ہے، جس کو پتہ چل جائے رب تعالیٰ کا جس کو عرفان حاصل ہو جائے، حضرات عزیز وقار، پھر وہ اپنے تمام طرح کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے رب تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے، ضروری ہے کہ پہلے رب تعالیٰ کے بارگاہ کا جو ہے نا وہ مقام و مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل نہیں ہوگا، ہم کہہ تو دیتے ہیں نا مالک یوم الدین، کبھی نظارہ لیا ہے کہ وہ مالک یوم الدین کیسی ذات ہے؟ کبھی پتہ کیا ہے کہ وہ ذات الحمدللہ رب العالمین ہم نے زبان سے کہہ تو دیا ہے، لیکن رب العالمین کی جو حیثیت ہے، رب العالمین کی جو اہمیت ہے، رب العالمین کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم اس ذات کو صحیح معنوں میں سجدہ بھی کر سکتے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمارا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ روٹین کا سجدہ ہے۔ ہمارا قیام کیسے ہوتا ہے؟ روٹین کا قیام ہے۔ ہمارا رکوع کیسا ہے؟ روٹین کا قیام ہے۔ بس ہم نے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے کیا تو ہم نے بھی کر لیا، انہوں نے ہاتھ باندھے ہم نے بھی باندھ لیے، انہوں نے رکوع کیا ہم نے بھی کر لیا، انہوں نے سجدہ کیا ہم نے بھی کر لیا، ہم نے بڑوں کو دیکھا تو ہم ایسے کرنے لگ گئے۔ لیکن صحیح رکوع کا مزہ تب آئے گا، صحیح قیام کا مزہ تب آئے گا، صحیح سجدے کا مزہ تب آئے گا جب اللہ کی ذات کو جان لو گے، اللہ کی ذات کو پہچان لو گے۔ پھر بندے کو یہ سرور آئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو کس نتیجے پر پہنچے؟ جب تک بندے کو کسی چیز کی اہمیت پتہ نہ ہو، کسی چیز کی اہمیت حاصل نہ ہو، اس وقت تک بندہ اس چیز کے سامنے صحیح معنوں میں اس چیز کا تعارف حاصل نہیں کر سکتا، اس صحیح طریقے سے اس بندہ اس کا ادب و احترام نہیں کر سکتا، صحیح معنوں میں بندہ اس کی حیثیت کو نہیں جان سکتا۔ تو کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے بندے کو پہچانے، ضروری ہے اس کام کو پہچانے، ضروری ہے اس کام کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے قرآن پاک کی اہمیت کو نہیں جانا، قرآن پاک کی حیثیت کو نہیں جانا۔ بھائی جنہوں نے جانا ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، جنہوں نے جانا ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بہترین کلام ہے، یہ خالق و مالک کا کلام ہے۔ بس ہم نے یہ جملے سننے ہیں اور سن کر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم قرآن پاک کی صحیح معنوں میں اہمیت سمجھیں گے نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ سرکار جانتے ہیں، سرکار قرآن کریم اللہ کے کلام کو جانتے ہیں، تو سرکار کہہ رہے ہیں نا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر تو قرآن پاک کے ذریعے سے، اگر تو قرآن پاک کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن پاک سے ہمیں کوئی بظاہر لاکھوں روپے آنے لگ جائیں تو سارے بندے اپنے اپنے کام چھوڑ کے قرآن پاک کو پڑھنے لگ جائیں۔ سارے بندے اپنے کام کو چھوڑ کر یہ قرآن پاک ہی پڑھنے لگ جائیں۔ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں بندے ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں، بندے انجینئر بننا چھوڑ دیں، بندے پراپرٹی ڈیلر بننا چھوڑ دیں، بندے ماسٹر بننا چھوڑ دیں، پتہ چل جائے قرآن کے ذریعے سے بڑے آتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کے ذریعے سے بڑے آتے ہیں، پھر سارے قرآن پڑھیں۔ لیکن اس کا پتہ ظاہری حیثیت سے نہیں چلنا، اس کا پتہ کل قیامت کے دن چلے گا، اس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے قرآن کریم پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا، بلندیوں کو عروج کو طے کرتا جا، جہاں قرآن پاک مکمل ہوگا وہیں پر تیرا مقام ہوگا، وہی تیری منزل ہوگی۔ حضرات عزیز وقار، جنہوں نے قرآن پاک کے مقام کو،
قرآن پاک کی حیثیت کو سمجھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں. قرآن کریم کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. پہلا حق کیا ہے قرآن کریم پر؟ بولیے بولیے, قرآن کریم پر ایمان لانا. ہم سب کا قرآن کریم پر ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم محفوظ نسخہ ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے. قرآن کریم رب کا کلام ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. جب ایمان ہوگا تو پھر آگے بات بنے گی. پہلا قرآن پاک کا حق کیا؟ قرآن پاک پر بولیے بولیے, قرآن پاک پر سارے کہیے, قرآن پاک پر. آپ بس اب تصویر کیا دو, قرآن پاک پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق قرآن پاک کو پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا. حضرات عزیز وقار, یہ قرآن کا حق ہے. ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے. قرآن کریم کے بھی کچھ حقوق ہیں. پہلا حق قرآن پاک پر ایمان لانا ہے. دوسرا حق قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا, قرآن کریم کو پڑھنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ کہتا ہوں الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. اس کی الگ 10 نے کیے ہیں, اس کی الگ 10 نے کیے ہیں, اور اس کی الگ 10 نے کیے ہیں. پہلا حق کیا قرآن پاک پر. دوسرا حق کیا قرآن پاک پڑھنا, قرآن پاک پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا. چوتھا حق کیا ہے؟ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا. تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا. یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب مجھے دکھا دیں جس کو آپ پڑھنا شروع کریں, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ پھر بھی پڑھتے رہیں. کیا کوئی کتاب ایسی ہے؟ ہم کتاب کھولتے ہیں, سمجھ آتی ہے تو پڑھتے ہیں, نہیں سمجھ آتی تو بند کر کے رکھ دیتے ہیں. بھائی قرآن پاک کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے جاتے ہیں, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں, پھر اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں, پھر اور آگے چلے جاتے ہیں, سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا بھی جائے. اس کو پڑھنے کے بعد اس کو بلند آواز سے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا بھی جائے. یہ قرآن پاک کا حق ہے. چوتھا حق قرآن پاک کا کیا ہے؟ 3 حق بتائے ہیں. پہلا حق کیا ہے جی؟ قرآن پر. دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا. چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن پاک پر عمل کرنا. قرآن پاک کا یہ ہم سے حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے, ہم اگر صرف اس کو مردوں کی بخشش کے لیے رکھ چھوڑیں گے, جب ابا جی, اماں جی, دادا جی, چاچا جی, تایا جی انتقال کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے, تو ہم نے قرآن پاک کا حق ادا نہ کیا. ہم نے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کا حق ادا نہ کیا. ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کا حق ادا نہ کیا. حضرات عزیز وقار, اس لیے لازمی و ضروری ہے کہ اس کے چوتھے حق پر بھی عمل کیا جائے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک پر عمل کرنا. 5واں حق کیا ہے جی؟ آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. قرآن پاک کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تبلیغ کرنا. وعلیکم السلام. قرآن پاک کی تبلیغ کرنا. اگر ہم قرآن پاک کی تبلیغ نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے ہم نے قرآن پاک کے 5ویں حق کو ادا نہیں کیا. حضرات عزیز وقار, اس اعتبار سے یہ 5 قرآن پاک کے حق ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ قرآن پاک پر ایمان بھی لائے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے, قرآن پاک کو سمجھے بھی, قرآن پاک پر عمل بھی کرے, اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تبلیغ بھی کرے. قرآن پاک کی. اور آئیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں, یہ جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا جامعہ ہے جہاں قرآن پاک پر ایمان لانا بھی سکھایا جاتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی سکھائی جاتی ہے, قرآن پاک کو سمجھنا بھی سکھایا جاتا ہے, قرآن پاک پر عمل کرنا بھی سکھایا جاتا ہے, اور آگے اس کو مبلغ بھی بنایا جاتا ہے. حضرات عزیز وقار,
یہ 5 حق ہیں، ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اس کے حقوق کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔